اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کون تھے اور کس کی اولاد تھے؟ یاد رہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور بنی اسرائیل کوئی اور نہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے جڑے حالات اور واقعات پر تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ ویڈیو نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور بغیر اسکپ کے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دی تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اور اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل دو الفاظ اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوا، جبکہ توریت کے مطابق فرشتے کو شکست دینے کی وجہ سے آپ کو جیکب یعنی یعقوب کہا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جوانی میں ہی ملک شام کی ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت کی جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ روایت میں اس طرح بیان ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام پدام ارام نامی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام جناب عیسیٰ تھا، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ رشد و ہدایت کی اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فرزند یعقوب کو چن لیا ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو باپ کی توجہ اور محبت اپنے بھائیوں کی نسبت زیادہ حاصل تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے بیٹے سے شکار کے گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو جناب عیسیٰ والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثنا میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر گیا تو اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی عیسیٰ کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور یوں آپ ملک شام کی جانب ہجرت کر گئے۔ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے اس سفر کے دوران ایک خواب کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس رات دوسرے دن چلتے رہے اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پہ سے فرشتے اوپر چڑھتے اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ علیہ السلام نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ عز و جل کی عبادت کے
کے لیے ایک گھر بنائیں گے، اور یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام سفر کے بعد ہاران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں اپنے بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں جن کا نام لابان تھا، ان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کے بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے اس وقت کی شریعت میں 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک شام واپسی کا کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس اور غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ ساتھ دے کر رخصت کیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی عیسیٰ رہتے تھے۔ عیسیٰ نے جب اپنے علاقے میں کسی اجنبی قافلے کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوا۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کے سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہیں اور یہ لوگ ہاران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے جب یہ بات سنی تو انہیں 20 سال پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر عیسیٰ اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوفزدہ ہو گئے۔ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے ان کا سامنا ہونے جا رہا تھا۔ روایت میں آتا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا، پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے لیے استقبال کیجیے۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے عیسیٰ کے دل سے رنجش اور نفرت کو ختم کر دیا تھا۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سب سے اجازت چاہی۔ جناب عیسیٰ نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے
تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ جائیں گے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شقی جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے وہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس ابرون چلے گئے۔ ابرون میں یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان سے جدا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب آپ 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سب سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اسی رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرمانبردار رہیں گے۔ امید ہے دوستوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیشن کا باعث بنی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز اور انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔